نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ آپ کا میزبان ممتاز خان آپ سے مخاطب ہے۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم تخلیق کائنات کے مختلف پہلوؤں پر قرآن پاک کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ کا یہ نظام چل رہا ہے۔ آج کا ہمارا جو پروگرام کا موضوع ہے بڑا دلچسپ ہے اور یہ عام آدمیوں کے لیے بڑا ریلیونٹ بھی ہے، اور وہ یہ کہ واٹ از سائنس، سائنس کیا ہے اور سائنس کا کس طرح سے قرآن پاک کے ادراک میں اضافہ کرتی ہے۔ تو یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ سائنس ہے کیا؟ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ سائنس از ایویڈنس بیسڈ ہیومن آبزرویشن۔ یہ انسان کی آبزرویشن ہے جس کی بنیاد ایویڈنس پہ ہوتی ہے۔ کائنات قوانین فطرت سے چل رہی ہے اور کائناتی قوتیں اور قوانین فطرت دو چیزیں ہیں جو اسے چلا رہے ہیں، تو وہ ازل سے ابد تک کبھی تبدیل نہیں ہوں گے جیسا کہ اللہ نے انہیں تخلیق کیا ہے۔ لیکن سائنس انسان کی سمجھ ہے، انسان کی ایکسپلانیشن ہے قوانین قدرت کو سمجھنے کی۔ ٹالمی کی سائنس 2000 سال تک ویلڈ رہی، اس کے بعد نیوٹن کی سائنس شروع ہوئی جو تقریباً 200-250 سال تک رہی۔ اس کے بعد آئنسٹائن نے اس کی امپرومنٹ کی۔ تو اس طرح سائنس ترقی پذیر رہتی ہے، انسان کی سمجھ میں زمانہ کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن قوانین فطرت یہ جو تخلیق ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ تو سائنس اس تخلیق کو جاننے کا انسانی علم ہے۔ یہ آپ فرق ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی تخلیق وہ ازل سے ابد تک کبھی تبدیل نہیں ہوتی، تخلیق ہے جو ہے، لیکن سائنس اس تخلیق کو سمجھنے کی انسانی کوشش ہے۔ سائنس کی کئی دو بڑی کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے سالڈ اسٹیٹ سائنس، یعنی اسٹیبلشڈ سائنس۔ اس میں ہمیں ہر چیز کا بالکل پتہ ہوتا ہے اور ہم اسے ٹیکنالوجی کی فارم میں ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ گاڑی، کیمرہ، جی پی ایس، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، یہ سارے اسٹیبلش سائنس ہیں۔ ہم نے الیکٹریسٹی اور ان چیزوں کو ڈفرینٹ انداز میں ڈسکور کیا اور استعمال کر لیا، تو یہ چینج نہیں ہوتی، یہ اس کے چینج ہونے کیونکہ ہم نے اس کو استعمال بھی کر لیا اور یہ آج ہمارے کام کر رہی ہے۔ دوسری ہے تھیوریٹیکل سائنس یا تھیوری، سائنس تھیوریز۔ تو انسانی مشاہدہ جو ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ انسان نزول قرآن کے وقت یا اس پرانے زمانے میں ماؤنٹ ایورسٹ سے نیچے ہی رہتا تھا اور سمندر کی تھوڑی سی گہرائی تک مشاہدہ کر سکتا تھا۔ تو اس میں جو کچھ چیزیں تھیں اس کے نام بھی اس نے بنائے، ان کو ایکسپلین بھی اپنے طرز پہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انسانی مشاہدہ بڑھا تو نئی ڈسکوریز ہوئیں کائنات میں اور ایٹم کی دنیا میں، تو نئی ایکسپلانیشنز سامنے آئیں۔ تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈائریکٹ انسانی مشاہدے میں نہیں آتی، ڈائریکٹ انسان دیکھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے تھیوریز ہوتی ہیں اور وہ تھیوریز پریڈکٹ کرتی ہیں، پیشین گوئیاں کرتی ہیں، ان کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو اگر ساری ہر طرح سے ان کی پیشین گوئیاں سچ ثابت ہوں
تو وہ سائنس کی تھیوری بنتی ہے، ورنہ وہ ایک نظریہ ہی رہتا ہے، پوسٹولیٹ رہتا ہے۔ اور اگر ایک بھی اس کے اندر فیل ہو جائے، کوئی اس کی پیشین گوئی یا تھیوری کی ڈائریکٹ امپلیکیشن، تو اس میں وہ تھیوری پھر سائنس کی تھیوری نہیں بنتی ہے۔ تو یہ ہیں سائنس کی براڈ کیٹیگریز۔ تو سالڈ اسٹیٹ سائنس جو ہے، ہم اس کو لے کے اگر چلیں تو وہ قرآن پاک کے ادراک میں اضافہ کرتی ہے۔ سائنس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ کازیشن لا ہے۔ سورہ رحمان میں آیت 7-8، وَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اس کے اندر میزان رکھ دی۔ اللہ تَطْغَوْا فِی الْمِیزَان، اب اس میزان میں کوئی آپ جھول نہیں پائیں گے۔ وہ میزان کیا ہے؟ کازیشن لا ہے، کہ یہ وجہ ہے اور یہ نتیجہ ہے، یہ علت ہے، یہ معلول ہے، یعنی کہ وجہ کا نتیجہ یہ ہے کازیشن لا، اور یہ میزان ہے۔ اسی پہ سائنس کی ایکویشنز بنتی ہیں۔ میتھمیٹکس کی زبان اسی لیے کہتے ہیں کہ کائنات کی زبان ہے یا اللہ کی زبان ہے، تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ میتھمیٹکس کی ایکویشنز بنتی ہیں جو کہ ایکسپلین کرتی ہیں قدرت کے قوانین کو۔ تو اس طرح سے یعنی سائنس آگے بڑھتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھیوری یا سائنس کا تھیوری بننے کا پروسیس کیا ہے۔ جب ایک آدمی یا کوئی آدمی ایک نظریہ پیش کرتا ہے سائنس کی دنیا میں، یعنی ایکسپلانیشن پیش کرتا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ بارش جو ہے وہ بادل ایسے بنتے ہیں، ایسے چلتے ہیں، اس طرح سے برستے ہیں۔ اب اس نے جو کچھ کہا ہوتا ہے اس کو ایکسپیریمنٹل لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر تو وہ عمل ہو رہا ہے تجربے میں، پھر تھیوری سائنس کی تھیوری کا درجہ لے لیتی ہے، یا پھر سالڈ اسٹیٹ سائنس بن جاتی ہے۔ اگر وہ عمل، وہ پوسٹولیٹ، وہ کوئی چیز فیل ہو جاتی ہے، یا وہ جو پیشین گوئی کرتی ہے وہ فیل ہو جائے، اسے فالسیفیکیشن پروسیس کہتے ہیں۔ دنیا بھر کے سائنسدان اس نظریے کو غلط ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو جب کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا تب تھیوری بنتی ہے، تب سائنس بنتی ہے۔ اگر کوئی ایک پیشین گوئی یا ایک اس کی امپلیکیشن بھی غلط ثابت ہو گئی تو وہ واپس لے لیا جاتا ہے نظریہ، اور دوبارہ امپروو کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ سائنس اس وقت بنتا ہے جب ساری کی ساری اس کی پریڈکشن صحیح ثابت ہو رہی ہوں۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے سائنس کا، اسے فالسیفیکیشن پروسیس کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کائنات کا نظام یا اس کی حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ڈیسٹنی کی طرف لے جاتا ہے؟ اور وہ تو ایک آیت ہے، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَّرَ مَقْدُورًا، اللہ کا ہر امر کہتے ہیں قانون قدرت کو یا کمانڈ کو، جس کے اندر انسٹرکشن ہوتی ہے، وہ ایک قدر کہتے ہیں کسی کی انٹرنسک ویلیوز۔ ہر ایلیمنٹ کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں، اور انہی ویلیوز کی ڈائریکشن میں وہ چیز جا سکتی ہے۔ پانی کو کہیں کہ تم اب گاڑی چلاؤ تو وہ نہیں چلا سکتا۔ پانی برف بن سکتا ہے، بھاپ بن سکتا ہے، سالڈ یا وہ کوئی اور چیز نہیں یعنی بن سکتا۔ تو ان کی انٹرنسک ویلیوز جو ہوتی ہیں کمپاؤنڈ کی یا ایٹم کی، وہ قدر ہوتی ہیں۔ ایک قدر کو آگے لے کے جانا ڈیسٹنی کی طرف، تو یہ ہے قدر، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَّرَ مَقْدُورًا۔ قانون قدرت کی موومنٹ اس طرح سے ہوتی ہے۔ انہیں ہم نیچرل لاز کہتے ہیں، جو کہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ نیچرل لاز، ان کی 4 کوالٹیز ہوتی ہیں کہ یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ایوری ویئر، کہیں سے ابسینٹ نہیں ہوتے، کئی لائٹ ایئرز دور چلے جائیں یا یہاں ہوں۔ اسی طرح زمانے سے ماورا ہوتے ہیں،
جب سے دنیا بنی جب ختم ہوگی یہ قانون رہیں گے اور ہر جگہ موجود ہوں گے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کے طریقے، اللہ کے طریقوں میں اللہ کے قوانین بھی آ جاتے ہیں، اللہ کے جو جس طریقے سے کائنات ڈیزائن ہو کے چل رہی ہے سب چیزیں اللہ کے اس میں آ جاتی، طریقوں میں سنت میں آتی ہیں، تو یہ کبھی چینج نہیں ہوتے۔ اور ان کے اندر چوتھی بات یہ ہے کہ قوانین فطرت کے اندر امپلیمنٹیشن کی قوت ہوتی ہے، یعنی زمین یا سٹار وہ ختم ہو سکتا ہے، قانون قدرت ٹوٹ نہیں سکتا۔ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ قانون قدرت توڑنے سے اللہ کی طاقت ظاہر ہوتی ہے، لیکن سائنس آنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہی اللہ کی مرضی ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی چیز مافوق الفطرت نہیں ہوتی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اور تو رہا سوال، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر معجزات اور ان چیزوں کے بارے میں، تو وہ تو ریپیٹیبل چیزیں نہیں ہیں اور وہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، تو وہ سائنس کے سکوپ میں نہیں آتے۔ تو یہ ہیں وہ قوانین فطرت جس سے کائنات کی ہر حرکت کنٹرول ہوتی ہے۔ تو ہم جا رہے ہیں، ہم ایک وجہ بناتے ہیں، رزلٹ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، قوانین فطرت کی طرف سے۔ جو کام نیچرل لاز سے ہوتا ہے اسے ہم اللہ کی مرضی کہتے ہیں۔ تو نیچرل لاز کی جو انسان کی سمجھ ہے اسے ہم فزکس کے قانون کہتے ہیں، یہ سائنس کے قانون کہتے ہیں۔ اور سائنس کے قانون میں امپرومنٹ آ سکتی ہے، جیسا کہ پہلے ابھی بات کی جا چکی ہے، لیکن قانون فطرت جو ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں اور وہ ہر چیز پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بڑی چیزوں پہ، الیکٹران ہو، یہ ایٹم سے نیچے کی دنیا ہو یا کاسموس ہو، ہر جگہ وہ اپلائی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ڈیزائن کائنات کا جس سے کائنات کی ہر موومنٹ کنٹرول ہوتی ہے۔ اب ہم اگلا سٹیپ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، کائنات اللہ کا کام ہے، قول و فعل میں کوئی تضاد ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کو نظر آئے تو یا تو اس نے قرآن پاک کو نہیں سمجھا صحیح طریقے سے، یا اس نے کائنات کو نہیں سمجھا۔ قرآن پاک میں 750 آیات، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں 1000 آیات انسپائر کرتی ہیں کہ ہم کائنات کو ایکسپلور کریں، اس کو غور سے دیکھیں، اس کی ورکنگ کو دیکھیں۔ جو قوم اس کو ایکسپلور کرتی ہے وہ قوم افضل بنا دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے اس کام کو، اچھا ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے؟ اس قرآن پاک میں دیا ہوا ہے کہ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرِهَا، اللہ نے وحی کیا ہر سما میں اپنا امر۔ تو یوں سمجھیں کہ ایک قرآن ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا قرآن کائنات میں ہے۔ تو سنُرِیہِم آیاتنا فی آفاق وفی انفسہم، اللہ تعالیٰ جو زمانہ بڑھتا جائے گا آفاق میں اور آپ کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کہہ اٹھیں گے کہ یہ کچھ جو قرآن پاک میں دیا گیا ہے یہ برحق ہے۔ تو کائنات اللہ کے الفاظ کی، قرآن پاک کی سچائی کی شہادت دیتی ہے سائنس کے ذریعے۔ اب ایک اور بہت اہم نقطہ آتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی کیا سائنس ہے؟ سوال اٹھتا ہے۔ تو بالکل ہے، اور کاسموس وہ نشانیاں یہی تو ہیں۔ آیات متشابہات یہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں ام الکتاب بھی ہے جس میں محکمات ہیں، اور
اس کے علاوہ متشابہات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متشابہات کا آخری علم اللہ کو ہوتا ہے، ورنہ کئی لوگ جو ہیں ان کے الفاظ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنی تعویل کرتے ہیں، اور اس تعویل میں وہ کسی فتنہ یا کسی کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ آیات متشابہات کی تعویل صرف اللہ جانتے ہیں، آخری تعویل اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن جو والراسخون فی العلم، یہ سورہ عمران کی آیت 7 ہے، آخر میں ہے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جو علم میں راسخ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میرا اس پہ ایمان ہے۔ لیکن جو اولو الالباب یا دانشور لوگ ہوتے ہیں وہ اسے سبق حاصل کرتے ہیں، اور یوں قرآن زمانے سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ تو آیات متشابہات ملتے جلتے الفاظ میں، نزول قرآن کے وقت انسان کے مشاہدے کی رینج کم تھی، اور بہت سے حقائق جو اس سے ماورا تھے، ٹھوس حقائق، ان کو اس آخری کتاب میں دیا جانا ضروری تھا، جیسے قیامت کے بعد کے اگلی دنیا کے حقائق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا عالم الامر کے حقائق، قرب قیامت یا قیامت کے حقائق، اور کوسموس تخلیق کے حقائق۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں، عرش خداوندی، اللہ کے ہاتھ یا اللہ کا چہرہ، یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ انسان کی طرح یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آخری ان کا علم اللہ کو ہی ہے۔ اسی طرح قیامت کے واقعات وہ ہمیشہ ملتے جلتے، کیوں کہ الفاظ ہیں ہی نہیں ہمارے پاس ان کی ٹھوس حقائق کو بیان کرنے کے لیے، ملتے جلتے الفاظ میں دیا گیا ہے۔ اسی لیے متشابہات کی الفاظ تو جامد ہیں، لیکن جو کائنات اور تخلیق میں حقائق ہیں وہ انسان کے مشاہدے میں آئیں گے، اور وہ مشاہدے میں آنے کے بعد ان آیات کو جو اس سے ریلیٹڈ متشابہات ہیں ایک نیا میننگ دیں گے۔ تو متشابہات کے الفاظ جامد ہوتے ہیں، اس کا مفہوم متحرک ہوتا ہے، اور ہر زمانے کی علمی اور شعوری سطح کے ساتھ زمانے سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہ آیات متشابہات در حقیقت تخلیق سے ریلیٹڈ جو ہیں، وہ تخلیق کے حقائق کو انسانی زبان دی گئی، انسانی زبان میں کوڈ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ اشارات دے دی۔ اب اگر جس وقت وہ مشاہدے میں آتی ہیں، ہمارے الفاظ ان کے لیے بنتے ہیں، تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس بحیثیت انسانیت کہ یہ حقائق ہیں کائنات کے، اور ملتے جلتے الفاظ میں یہ تو قرآن پاک میں یہ موجود ہے۔ تو یوں کائنات قرآن پاک کی سچائی کی شہادت دیتی ہے۔ یہ ہے اہمیت آیات متشابہات کی، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ قرب قیامت کے جو واقعات ہیں، جو سائنس پریڈکٹ کر رہی ہے، کیونکہ سائنس ایسے واقعات کو موجودہ قوانین کو لے کے، موجودہ ریسورسز کو لے کے، اسے پتہ ہے کہ سولر سسٹم کس طرح سے ختم ہوگا، سورج کس طرح سے لپیٹ دیا جائے گا، شمس کورت، سورج کس طرح سے زمین کے قریب آ جائے گا اور چاند اس کے اندر چلا جائے گا۔ جب ہیلیم سے جلنا شروع ہوگی سورج کے اندر، تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ کس طرح سے آسمان پھٹ جائے گا، یعنی ہمارا ایٹماسفیئر غائب ہو جائے گا، آسمان کے دروازے کھلیں گے، جس سے تھوڑا بہت ہم بلیک ہول یا ورم ہول کی صورت میں ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن مستقبل کا انسان دیکھ لے گا کہ کس طرح سے یہ کھلتے ہیں، اس دنیا سے کسی دوسری دنیا میں لے کے جانے والے دروازے۔ تو یہ وہ آیات متشابہات اور ان کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ یہ قرآن پاک کو ایک زندہ کتاب رکھتے ہیں اور زمانے سے ہم رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ
ایک تو ایگزامپلس دے دیتا ہوں میں. الخنس الجوار الکنس، ستارہ جو غروب ہوا اور وہ ہر چیز کو سویپ کر دیتا ہے جو اس کے قریب آتی ہے، اور ایونٹ ہورائزن سے ہم اسے پہچانتے ہیں. بلیک ہول ہے یہ. زمین سے 5000 لائٹ ایئر بھی دور ہو تو زمین میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے، اتنی اس کے اندر قوت ہوتی ہے کھینچنے کی. اور اس کا ایونٹ ہورائزن ہے الجوار الکنس. تو اسی طرح والسماء ذات الرج، کہکشاں جو گھوم رہے ہیں مرکز کے گرد. ہمارا سورج بھی ان میں سے ایک ہے جو تقریباً 256 ملین ایئرس میں ایک چکر مکمل کرتا ہے کہکشاں کے مرکز کے گرد. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یہ جو سما ہے، یہ ایٹماسفیئر ہے، ہمارے لیے ایک محفوظ چھت ہے. ایک تو میگنیٹک رنگ ہے اس کے گرد، وہ شعاعیں جو ہوتی ہیں بہت خطرناک، ان کو دور کر دیتے ہیں. اور دوسرا میٹرائٹس جو آتے ہیں تو ہوا کے اندر ختم ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لیے ایک محفوظ جگہ ہے، نہ کوئی ڈینجرس قسم کی ریز یہاں پہنچ سکتی ہیں، نہ کوئی بڑے پتھر پہنچ سکتے ہیں. تو میٹرائٹس رستے میں ہی جل جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس کو پھیلائے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ریسنٹ ڈسکوریز ہیں، لیکن قرآن سائنس کی ریسنٹ ڈسکوریز ہیں. لیکن جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے. وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ نے اپنے ہاتھ سے سما کو یا خلا کو بنایا، تخلیق کیا، اور اسے پھیلائے جا رہے ہیں. 1929 میں اس کا پتہ چلا پہلی دفعہ کہ پھیل رہی ہے. خیال تھا کہ یہ پھیلنے کی سپیڈ کم ہو رہی ہے، لیکن 1998 میں سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا کہ یہ تیزی سے پھیل رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. ایکسلریشن ہے اس کے اندر. ان کو 2011 میں نوبل پرائز ملا. تو یہ خلا ایک بنی ہوئی چیز ہے، یہ پیور خلا کی بات کر رہا ہوں، ممبرین ہے، اور غبارے کی طرح پھیل رہی ہے، ہر جگہ سے پھیل رہی ہے. تو یہ ابھی ریسنٹ ڈسکوریز ہیں. 40 کے قریب سلائیڈز میں دکھا سکتا ہوں کہ جو ریسنٹ ڈسکوریز ہیں 100 سال کے اندر اندر کی، اور قرآن پاک میں پہلے سے موجود ہے. تو اس طرح سے ہم بہت سی چیزیں، اللہ کی مرضی، یا اللہ کس طرح سے کام کائنات میں کرتا ہے، یا کس طرح سے اللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے کہ ہم وجہ بناتے ہیں ادھر سے رزلٹ آتا ہے، ہم وجہ بناتے ہیں ساتھ میں اس کا نتیجہ آتا ہے، کازیشن، یہ لاس. تو یہ سمجھنے کے بعد قرآن پاک کے ادراک میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ مقافات عمل کا قانون 4 ویریبل کے ساتھ الگ قانون ہے. قانون قدرت 2 ویریبل کاز اینڈ ایفیکٹ کے ساتھ الگ ہیں. قانون مشیت الگ ہے. یہ کسی اور بتایا بھی جا چکا ہے. مقافات عمل کا قانون ہمارے عمل سے ریلیٹڈ ہے، داخلی ہے، عمل سے، سوچ سے. اور سائنس، باقی جسم ہمارا قانون قدرت سے چلتا ہے. قانون قدرت پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن مقافات عمل میں سوچنا ہم نے ہے، عمل ہم نے کرنا ہے. 2 ویریبل. امپیکٹ اللہ کی طرف سے آئے گا. قانون مہلت اللہ نے بنایا ہوا ہے اس کے بعد. اور قانون مہلت سے پہلے اگر ہم اپنے مغفرت طلب کر لیں، اچھائیاں کر لیں، تو حسنات سیئات کو ڈھانپ لیتی ہیں. اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کا علم ہماری سوچ میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. وہ تبدیلی قرآن پاک کو سمجھنے میں بہت معاون ہے. وہ سوچ میں کیا تبدیلی ہے جو سائنس کا علم، یہ تخلیق کا علم انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. سب سے پہلے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہر نتیجہ کی ایک وجہ ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، کازیشن لا کا پتہ چل جاتا ہے. تو اب اس کی سوچ ریشنل ہو جاتی ہے. جو کچھ وہ دیکھتا ہے یا کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. پہلے وجہ کا تصور لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا تھا.
تو توہمات آ گئے اور بہت کچھ آ گیا، لیکن اب وہ چیز نہیں آ سکتی۔ اور جو اہم ترین چیز اس کے اندر ہوتی ہے، اس سے معیار سند کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آبجیکٹو ہونا چاہیے، اس میں انسانی رائے کا دخل نہیں ہونا چاہیے، انسانی ذہن کا دخل سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آبجیکٹو وہ چیز ہوتی ہے جو انسانی ذہن کے دخل سے ماورا ہو، یعنی سبجیکٹو نہ ہو۔ تو وہ شہادت واقعاتی شہادت ہے یا ایکسپیریمنٹ کے بعد ریپیٹیبل ایکسپیریمنٹ سائنس میں تو ہوتے ہیں۔ سائنس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک تجربہ تو آبزرویشن میں کامیاب ہو گیا، اس کے بعد ہو ہی نہیں رہا، نہیں، وہ اگر ہے تو ہر جگہ وہ ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے وہ تجربہ، تب وہ جا کے سائنس کے ایویڈنس بنتا ہے۔ تو اتھینٹسٹی کے معیار بدل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے بنے ہوئے عقائد جب اتھینٹسٹی کے معیار پہ چڑھتے ہیں تو جو ڈوگماز تھے خلاف قرآن یا لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے توہمات، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ انسان کے اندر خود اعتمادی آ جاتی ہے، اس کی سوچ کے اندر، اس کی سوچ کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد غور و فکر کی اسے عادت پڑتی ہے، انالیٹیکل تھنکنگ، کہ ایک ہوتی ہے پائپ تھنکنگ کہ جو ہمیں والدین سے ملی اور ہمارے ہاں سر سے ہوتی ہوئی بچوں کو چلی گئی، کوئی نئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ جس طرح کہتے ہیں جی یہ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے اور ہمارے عقائد وہی رہیں گے یا ہماری باتیں وہی رہیں گی۔ لوگ مختلف ناموں سے آباء و اجداد کو ہی پوج رہے ہوتے ہیں، خواہ اس کا نام بزرگ رکھیں، خواہ اس کا نام کوئی اور رکھیں، لیکن وہ ہوتے ہم جیسے ہی انسان ہیں، ہم اگلوں کے لیے بزرگ ہوں گے۔ لہٰذا سائنس کا جب علم آتا ہے تو اس وقت یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بزرگ نام کی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، حقائق حقائق رہتے ہیں، اور وہ اوریجنل اسلام جو اللہ اور رسول اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، تو وہ، اور دوسرا ایک اور اصول بھی یاد رکھیے گا کہ سیرت رسول اللہ میں اور قرآن پاک میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آئے تو قرآن الفرقان جو ہے بن جاتا ہے، معیار سند بن جاتا ہے، جو آبجیکٹو معیار سند ہے۔ تو یہ سائنس کی تھنکنگ آنے کے بعد ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ سچائی کی کتنی اہمیت ہے اور اتھینٹسٹی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے، اور جتنے جادو ٹائپ کے توہمات یا ڈوگماز سارے کے سارے ختم ہونے لگتے ہیں، اور عروۃ الوثقی انسان جب پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں رہتا، نڈر ہو جاتا ہے، جکڑ بندیوں سے نکل جاتا ہے جو انسان نے دوسرے انسان کے لیے بنائی ہوتی ہیں۔ اور سب سے اہم فائدہ جو ہوتا ہے کہ ایک انسان کی آنکھ جو پیچھے ماضی میں گم ہے، شان و شوکت میں ہے، جو اپنا کانفیڈنس بزرگوں کے نام سے آباء و اجداد سے لے رہی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی آنکھیں آگے کو لگ جاتی ہیں، انسان حال میں جینے لگتا ہے، قرآن پاک روزمرہ کی زندگی میں ریلیونٹ ہو جاتا ہے، زمانہ سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ کب تک ہم ادھار کی سوچ لے کے، دوسروں کی سوچ لے کے اس سے کانفیڈنس گین کرتے رہیں گے اور خود اپنی سوچ کو بند رکھیں گے، تو سائنس کا علم اس بند سوچ کو کھول دیتا ہے دنیا کے سامنے۔ اللہ کا نور روشن ہو جاتا ہے، اللہ کی کتاب روشن ہو جاتی ہے، قرآن جو ہے اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور قرآن کے راز کائنات کھولنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہے قرآن انسان کو امپاور کر دیتا ہے۔ انسان کی سوچ اور اللہ کی سوچ آپس میں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا۔ اس وقت قرآن پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام پہ پھر حاضر ہوں گے۔ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی آپ کو ریفرنس درکار ہو یا کوئی ایکسپلانیشن درکار ہو تو میرا فون نمبر اور ای میل ایڈریس اسکرین پہ ظاہر ہو رہا ہے، آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ممتاز خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ہوں.